السلام علیکم فرینڈز، محرم الحرام کے اسپیشل ولاگس کے ساتھ میں ہوں ہیرا، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہیرا شہزی ولاگس۔ محرم الحرام کے اسپیشل ولاگ سٹارٹ کرنے سے پہلے لیٹ می انٹروڈیوس مائی سیلف۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان کہ میں نے اپنی دینی تعلیم جو ہے وہ 11 سال کے عرصے تک جو ہے وہ حاصل کی، اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ مکمل ہو چکی، کیونکہ انسان زندگی کے آخری لمحے تک جو ہے وہ سیکھتا رہتا ہے، اور الحمدللہ میں بھی لرننگ پروسیس میں ہوں۔ لیکن ان 11 سالوں کے بعد جو ہے وہ میں اپنی پریکٹیکل جو ہے وہ فیلڈ میں آ گئی، اور میں نے لیکچرز جو ہیں وہ دینا سٹارٹ کر دیے۔ آئی ایم آن لائن ٹیچر اینڈ آئی ایم ٹیکنگ مائی آن لائن کلاسز۔ یہیں پہ سب سبجیکٹس کو میں آن لائن پڑھاتی ہوں، اور ابھی میں نے ریسنٹلی جو ہے وہ 2 منتھس پہلے ہی جو ہے وہ اپنا یوٹیوب چینل جو ہے اس کو بھی کریٹ کیا ہے۔ یوٹیوب چینل کو کریٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سکلز میرے پاس ہیں، جو ٹیلنٹ میرے پاس ہے، وہ جو ایجوکیشن میرے پاس ہے، جو تھوڑا بہت نالج میرے پاس ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ تو الحمدللہ آج سے ہمارے محرم الحرام کی سیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیا کریں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شیئر کیجیے، ٹھیک ہے۔ ٹاپک ہے آج کی کلاس کا، ٹاپک ہے وہ ہے محرم الحرام کی فضیلت۔ فرینڈز، اگر ہم غور کریں کہ اسلامی مہینوں جو ہیں کے بارے میں ہمیں کیا پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں انگلش کیلنڈرز کے بارے میں بہت اچھے سے پتہ ہے، جیسے ہمیں انگلش کیلنڈرز کے بارے میں جو ہے وہ ہمارا بچہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ غور کریں ہماری اسلامک منتھس جو ہیں ان کے بارے میں کتنے لوگوں کو جو ہے وہ انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے، کہ ان 12 اسلامی مہینوں کے جو نام ہیں وہ کن کن کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ رمضان کا نام پتہ ہوگا زیادہ سے زیادہ، اگر ہم دیکھیں محرم کا نام پتہ ہوگا، رجب کا ہوگا، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا۔ اور اگر ہم بات کریں سب سے پہلے کہ حرمت والے مہینے کتنے ہیں، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ اسلامک سال کا پہلا مہینہ محرم۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو جو ہے وہ حرمت والا بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور کب سے بنایا ہے؟ تب سے بنایا ہے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تو ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا، ٹھیک ہے، یعنی حرمت کہتے ہیں عزت والا بنایا، ٹھیک ہے۔ باقی 12 مہینے ہیں، لیکن ان کو اللہ رب العزت نے کیا بنایا؟ عزت والا بنایا۔ آج میری ویڈیو کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ محرم الحرام کی فضیلت کے بارے میں ہم جان سکیں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ محرم کا مہینہ جو اللہ رب العزت ہماری زندگی میں بھیجتا ہے، جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور اسلامک سال کا پہلا مہینہ بھی ہے، اس کے بارے میں ہم اپنی اولادوں کی تربیت کر سکیں، باقی لوگوں کو بتا سکیں، مسلمانوں کو بتا سکیں کہ حرمت والے مہینے ہیں، ان میں کیا عمل جو ہے وہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ فرینڈز، سب کو پتہ ہے انگلش منتھس کے نام کیا ہیں، انگلش منتھ کون کون سے، لیکن اگر بات کی جائے اسلامک منتھس پہ، تو اسلامک منتھس کے اگر آپ کسی سے بھی نام پوچھیں تو بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو آپ کو صحیح سے بتا سکیں، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل اسلامک مہینے کتنے ہیں؟ جیسے انگلش منتھس ہیں 12، ویسے ہی اسلامک منتھس جو ہیں وہ بھی 12 ہے، یعنی وہ بھی 12 ہے، ٹھیک ہے۔ سٹارٹ کہاں سے ہوتے ہیں؟ محرم مہینہ ہے، سب سے پہلا اسلامی مہینہ محرم آتا ہے۔ محرم، صفر، ربیع اول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ ہیں جی ہمارے اسلامی مہینے 12۔ اب بات کی جائے تو ہمیں یہ بھی مہینے جو ہوتے ہیں وہ یاد نہیں ہوتے، اگر یاد ہوتے ہیں تو صرف اتنا یاد ہوتا ہے کہ ربیع اول ہے، ربیع اول میں جو ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش ہے۔ محرم ہمیں یاد ہوتا ہے عاشورہ کے حوالے سے، رجب ہمیں یاد ہوتا ہے 27ویں رجب کے حوالے سے، شعبان کو اگر دیکھا جائے تو 15ویں شب جو ہے وہ ہمیں یاد ہوتی ہے کہ شب برات جو ہے مسلمان مناتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہیں اسلامک مہینوں کو لے کر، بیسکلی مختلف چیزوں کی وجہ سے ہمیں یہ چیزیں یاد ہیں، بلکہ ان کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے وہ ہمیں جو ہے وہ یاد نہیں۔ تو اس وجہ سے آج کی ویڈیو میں نے یہ ٹاپک اٹھایا ہے کہ اس ویڈیو کو جاننے کے بعد، اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے مہینے بنائے، حرمت والے مہینے ان میں سے کون سے ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے، ان میں کون کون سے کام کیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ رمضان کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ حرمت والا مہینہ ہے، بلکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ اب اسے پہلا مہینہ کیوں مانا جاتا ہے؟ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی مہینوں کی تعداد 12 ہی، یعنی اسلامی مہینے لونر یعنی چاند کی تاریخوں کے مطابق چلتے ہیں، جس کے اندر کم و بیش 355 دن ہوتے ہیں۔ اب سے اگر ہم غور کریں کہ محرم کو جو ہے وہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ کیوں مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں اس کے پس منظر کی طرف۔ یہ مسئلہ کا پیش آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جب مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی، آبادی جو تھی مسلمانوں کی بڑھ گئی تھی، اور حکومت جب بڑھی اور تو اس کے اکاؤنٹس میں جو ہے وہ پرابلم آنی شروع ہوئی کہ اس صوبے سے کتنا آ رہا ہے، اس صوبے سے کتنا آ رہا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے کچھ لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ جو ہم ٹیکس وغیرہ لگاتے ہیں، کیوں نہ اس کی ایک سٹارٹنگ منتھ ہو اور اینڈنگ منتھ ہو، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے
کہ ایک سال کا عرصہ جو ہے پورا کا پورا جو ہے 12 مہینے جو ہے پورا کا پورا عرصہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اکاؤنٹس میں آسانی ہو. تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کچھ صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد جو تھا مسلمانوں نے اسی رائے پر مسلمانوں نے سارے خیال کیا کہ اب ہم محرم کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اپنا پہلا مہینہ مان لیتے ہیں. محرم شروع کا مہینہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اینڈ کس پہ ہوگا؟ ذی الحج پہ، ٹھیک ہے. یعنی سٹارٹنگ بھی حرمت والے مہینے سے ہوا محرم، اور ختم بھی کہاں ہو رہا ہے؟ حرمت والا مہینہ یعنی ذی الحجہ، ٹھیک ہے. ذی الحجہ اسلامی کیلنڈر کا لاسٹ منتھ اور محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ. چنانچہ حرمت والے مہینوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا. ترجمہ: بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے. ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. یہ سیدھا دین ہے، تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کیا کرو. یعنی ان مہینوں میں گناہ نہ کیا کرو. ظلم سے مراد ہے دور جاہلیت میں مشرکین مکہ کا کام تھا قافلے والوں کو لوٹنا، اور قافلے والوں کو لوٹ کر ہی یہ لوگ اپنی معیشت یعنی کاروبار وغیرہ چلاتے تھے، ٹھیک ہے. اب حرمت والے مہینوں میں تو یہ کوئی لوٹ مار نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیا کرنا شروع کیا؟ انہوں نے حرمت والے مہینوں کو تھوڑا سا کھسکانا شروع کر دیا. مینس کہ یہ کہتے تھے کہ محرم جو ہے وہ سفر کے بعد آتا ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ محرم سفر سے پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پے در پے جو تھے وہ حرمت والے مہینے چلے آ رہے تھے. تو اس میں ان کو اپنا نفس جو ہے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا کہ ہم جو ہے وہ لگاتار 3 مہینے تک کیسے جو ہے وہ رکے رہیں، لوٹ مار نہ کریں، اپنی معیشت نہ چلائیں. تو جس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور آخری خطبہ دیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ زمانہ بدل کر پھر اپنی اصلیت پر آ گیا ہے کہ جس وقت زمانہ آسمان اور زمین کی کریشن کے وقت تھا، یعنی 12 مہینہ شروع سے ہی تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو عربوں نے اسی وقت جو ان مہینوں کو اکٹھے مان لیا تھا. یعنی اس میں جو کچھ بھی گڑبڑ ہوئی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا آج زمانہ بدل گیا ہے. فرینڈز، محرم کی سب سے بڑی فضیلت ہی یہی ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اللہ رب العزت کے چوزن منتھس میں سے ایک مہینہ محرم کا ہے. مطلب یہ کہ جو برے کام عام دنوں میں کرنے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا، اگر ان دنوں میں کریں گے تو بدرجہ اولا حرام ہے. ٹھیک، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ گناہوں سے محفوظ فرمائے، آمین. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، گناہ اور معصیت کے کاموں سے بچو. فرینڈز، ویسے تو پورا سال اللہ کا ہے، ہر دن اللہ کا ہے، ہر چیز اللہ کی ہے، لیکن اللہ کی اپنی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس مہینے کو اپنے ساتھ جو ہے وہ منسلک کر لے. علماء کرام تابعین میں سے حضرت حسن جو ہیں وہ فرماتے ہیں حرمت والے مہینوں میں سب سے افضل محرم الحرام ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک رمضان المبارک کے بعد محرم الحرام سے بڑا اور افضل مہینہ کوئی نہیں. محرم میں سب سے افضل کیا ہے؟ سلف کا بیان ہے. ہمارے سلف جو تھے وہ 3 چیزوں کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے تھے. 3 چیزوں کو. نمبر 1 رمضان کا آخری عشرہ، نمبر 2 ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، اور نمبر 3 اور آخری محرم کے پہلے 10 دن. محرم کے پہلے 10 دن، ان 3 عشروں کو ہمارے اسلاف جو ہیں، سلف جو ہیں، وہ بہت ہی امپورٹنس دیا کرتے تھے. لاسٹ میں اپنے لیکچر کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کرتی چلوں. آپ سب کو سب سے پہلے میری طرف سے بہت زیادہ اس نیا سال کا پہلا دن بہت زیادہ میری طرف سے مبارک ہو آپ سب کو. اور جو آج ہم نے محرم الحرام کی فضیلت جانی کہ محرم الحرام یعنی حرمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ، باقی مہینوں کے مقابلے میں ان 4 مہینوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ جو ہے وہ منع فرمایا گناہ کرنے سے، کیونکہ باقی دنوں میں جو گناہ کیے جائیں گے اگر ان 4 مہینوں میں کیے جائیں گے وہ تو بدرجہ اولا حرام ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، گناہ تو ویسے بھی جو ہے وہ حرام ہے. دوسری بات جو ہم نے ڈسکس کی وہ اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ لونر یعنی چاند سے چلتا ہے. اسلامی کیلنڈر کی اسلامی مہینے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں، 12 ہی تعداد جو ہے وہ ان کی رکھی ہے. مشرکین عرب حرمت والے مہینوں کو کھسکا دیا کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اور خطبہ دیا تو اس کے بعد ان کے مائنڈ جو تھے وہ کلیئر ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ زمانہ بدل کے اپنی اسی جو ہے وہ اسی حالت پر جو ہے وہ آ گیا ہے. اور قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بھی مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہی ہے. اس کے علاوہ ہمیں اپنی اولادوں کو جو ہے وہ بھی سکھانا ہے کہ اسلامی مہینوں جو ہیں ان کے نام جو ہیں وہ کیا ہیں اور ان کی کیا کیا الگ الگ امپورٹنس ہے. آج کی ویڈیو میں ہم نے محرم الحرام کی فضیلت جو تھی وہ جانی. کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز اس کے روزے رکھنے کے جو ہیں وہ کیا کیا ثواب ہیں، اور اس کے روزہ جو ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوا، کیا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے بھی جو تھے وہ روزے چلتے آ رہے تھے محرم کے،
یہ سب چیزیں ڈسکس کریں گے ہم انشاءاللہ العزیز کل کی ویڈیو میں۔ اسی کے ساتھ فرینڈس میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتی ہوں انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ کل ایک نیکسٹ ٹاپک میں۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔